عمران صاحب نے سوال پوچھا ہے استخارہ کرنا کیسا ہے، استخارہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ استخارہ خیر سے بنا ہے، خیر مانگنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا اپنے لیے کسی ایسے معاملے میں جس میں اسے کام میں تذبذب ہو کہ کروں یا نہ کروں، تو یہ خیر مانگنا استخارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، یعنی صحابہ کو جیسے قرآن پاک کی آیت سورت، اسی طرح استخارہ کرنا بھی سکھاتے. تو اسی لیے استخارے کی روایات جو ہیں بخاری شریف میں، سنن ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، ان میں آئی ہے. وہ دعا باقاعدہ آپ سکھاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی ایسا کام ہو مباح کاموں میں، یعنی استخارہ جو کیا جائے گا وہ مباح کاموں میں کیا جائے گا، جو چیزیں اللہ کے فرض ہیں ان میں نہیں کیا جائے گا. یعنی نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں اس میں نہیں کرے گا، یہ تو اللہ کا حکم ہے. اسے گناہ سے بچنا کہ بچوں کہ نہ بچوں اس میں نہیں کیا جائے استخارہ، وہ تو بچنا ہے اسے. تو جو مباح کام ہیں جن میں آدمی کو تذبذب ہو کہ یہ کروں، یہ دونوں سائڈ برابر ہوں، کوئی نکاح کا پیغام آتا ہے، دونوں اچھے رشتے ہیں، اب وہ کسے ہاں کرے کسے نہ کرے، تو اس میں استخارہ کرے ایسے کاموں میں. تو استخارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے اور دعا بتاتے. اور استخارہ یہ ہے کہ خود ہی کرے آدمی. بعض یہ کرتے ہیں کہ دوسروں سے کراتے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کر لیجئے ہماری طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے لیتے، یعنی مشورہ کرنا چاہیے، یعنی استخارہ کے ساتھ مشورہ بھی کرنا چاہیے. چونکہ جو لوگوں سے، جو علم والوں سے، عقل والوں سے مشورہ کرے گا وہ شرمندہ نہیں ہوگا. اسی طرح جو اللہ سے مشورہ کرے گا وہ شرمندہ نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے. تو حدیث پاک میں دعائے اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم سے، واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت سے میں طاقت حاصل کرتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور تیرا بڑا فضل میں مانگتا ہوں، اس کا محتاج ہوں. فإنک تقدر ولا اقدر، چونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں کچھ قدرت نہیں رکھتا. وتعلم ولا اعلم، اور تو ہر چیز جانتا ہے اور میں لا علم ہوں، میں کچھ نہیں جانتا. وانت علام الغیوب، اور تو تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے. وانت علام الغیوب. پھر اس کے بعد اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر، جب یہ کہے کہ یہ بات، اگر تو جانتا ہے کہ یہ بات، تو جب یہ بات کہے تو اس میں اپنے دھیان میں وہ بات لائے جس کے لیے وہ استخارہ کر رہا ہے. یعنی نکاح کے لیے کر رہا ہے، سفر کے لیے کر رہا ہے، تجارت کے لیے، پارٹنرشپ کے لیے، جس کے لیے وہ کر رہا ہے. تو ان ھذا الامر، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ بات خیر لی، میرے لیے اچھی ہے، فی دینی، میرے دین کے معاملے میں، وہ معاشی، میری دنیا کے معاملے میں، وعاقبت امری، اور انجام کے اعتبار سے، انجام اس کا ہوگا یعنی شرمندگی ندامت نہیں ہوگی، میرے لیے اچھی ہے. عاجلی او عاجلی، یعنی فوری طور پر اب، اور انجام کے بعد میں. فقدرہ لی، تو میرے لیے اس لیے اس کام کو مقدر فرما. ویسرہ لی، اور اسے میرے لیے آسان کر دے. ثم بارک لی فی، پھر تو اس میں برکت ڈال دے. وَإِن كُنْتَ تعلم، اور اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر شر لی، کہ یہ بات، یہ کام میرے لیے برا ہے، فی دینی، میرے دین کے معاملے میں برا ہے، وعاقبت امری، وہ معاشی اور دنیا کے معاملے میں، وعاقبت امری، اور انجام کے اعتبار سے، عاجلی او عاجلی، فوری طور پر یا بعد میں اس کی برائی ظاہر ہو، ابھی نہ ظاہر ہو بعد میں ظاہر ہو. تو پھر فصرفنی عنہ، تو مجھے اس سے ہٹا دے. وصرفہ عنی، اور اس کو میرے دل سے نکال دے. وقدر للخیر حیث کان، اور میرے لیے خیر کو مقدر فرما وہ جہاں بھی ہو. ثم رضنی بھی، پھر مجھے تو اس سے راضی کر دے، ان خیر پر، اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا. تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے. ان بخاری شریف میں، ترمذی میں، مسلم شریف کے علاوہ اور ان حدیث کی کتابوں میں آئی.
تو اسے خود مانگے، یعنی جو صاحب معاملہ ہے، جس کا معاملہ ہے وہی. اور ایسے کرنا، استخارے کا مطلب وہ کہ استخارہ کرا لو اور پھر بھوشیہ وانی کرتے ہیں، فور کاسٹنگ وہ کرتے ہیں کچھ لوگ کہ ایسا ہوگا تم پہ کسی نے کرایا ہے، تو وہ استخارہ نہیں ہو. ایسے کہنا تو گناہ. استخارہ کا مطلب ہے آئندہ کسی معاملے میں اللہ سے خیر مانگنا. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہو چکا اس میں بھوشیہ وانی کرتے ہوں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ تم پہ جادو کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، اور پیسے لیں کہ ہم کر دیں گے تمہاری طرف سے. تو اس میں یہ ہے کہ آدمی خود کرے اور اس میں اطمینان قلب ہے. اس میں اصل 7 بار کرے، 1 بار اگر نہ ہو تو 7 بار اسی طرح کرے. یعنی 2 نفل نماز پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نفل نماز پڑھے، اس کے بعد میں یہ دعا اللہ سے مانگے اور ایسا 7 بار کرے. اور اطمینان قلب یعنی جہاں دل کا رجحان، دل کا میلان، اطمینان قلب ہو، اسی کام کر لے تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی.